بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس۔ ہم آج کل ایک ایپیسوڈز کا ایک پورا سیگمنٹ کر رہے ہیں جس کے اندر بیسیکلی ہم جو ریلیجس ٹالرنس ہے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ود جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ، کہ ریلیجس ٹالرنس کا جو ایک مسئلہ ہے اس ملک میں، اور اسپیشلی اگر کووڈ-19 کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی شاید اس قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو فرقہ واریت ہے، جو مذہبی انتہا پسندی ہے، اس کے خاتمے کے لیے شاید پارلیمنٹیرینز کا رول جو ہے وہ بڑا بہتر رول ہوتا ہے۔ جب پارلیمنٹیرین اپنا ووٹ لینے جاتے ہیں تو ان کو کسی ایک مذہب سے ووٹ نہیں مانگنا ہوتا، کسی ایک فرقے سے ووٹ نہیں مانگنا ہوتا، بلکہ تمام کے تمام لوگوں کو یہ اپنے اس الیکٹورل پروسیس میں شامل کرتے ہیں۔ تو اگر یہی پارلیمنٹیرین ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنا شروع کر دیں ٹورڈز ریلیجس ٹالرنس، تو شاید ایک بڑا زبردست قسم کا ایک رول پلے ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جناب حسن مرتضیٰ صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے محترمہ رحیلہ خادم حسین صاحبہ، میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حسن مرتضیٰ صاحب، ہم نے دیکھا جو کووڈ-19 جب شروع ہوا تو اس کے اندر بھی وہی مسائل جو مذہبی ایک فرقہ واریت اور انتہا پسندی ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ تافتن بارڈر کے ذریعے شیعہ کمیونٹی جو ہے اس کی وجہ سے یہ پاکستان میں پھیلا، پھر تبلیغی جماعت کے اوپر الزامات لگائے گئے، ابھی پلازما کی بات آئی تو بھی بہت سارے اس طرح کے ہم نے ایشوز دیکھے کہ فرقہ واریت کی بیسس پہ یہ قوم یکجا کیوں نہیں ہو رہی، کم از کم اس طرح کی جو وبائی امراض ہیں اس پہ۔ بہت شکریہ جی۔ دراصل جی اگر آپ دیکھیں تو بر صغیر کے اندر جو مذہب کا عنصر ہے وہ ہمیشہ سامنے رہا ہے، اور ہماری تقسیم بھی دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی ڈاکٹر اچھا ہے، وہ خواہ کسی بھی مذہب سے ہے، تو وہ بیماری کا علاج وہی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی پائلٹ اچھا ہے تو وہ کسی بھی مذہب سے ہے، وہ آپ کو سفر حج پہ بھی اسی کے ساتھ ہی جانا پڑے گا اور آپ کو منزل تک وہی پہنچائے گا۔ ہم نے جو مذہب کو بنیاد بنا لیا ہے، ہمیں قطع نظر ان چیزوں سے دور رہنا ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، برداشت بہت ضروری ہے۔ ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو رہا ہے، اور جس طرح سے یہ تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے، اور ہمارے ملک کی سلامتی، قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم سارا اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور اس کو جتنا ہم منیمائز کر سکیں۔ یہ ختم نہیں ہو سکتی جی، منیمائز کی جا سکتی ہے، اسے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں برداشت بڑھانی پڑے گی۔ جس طرح کووڈ میں آپ نے کہا، واقعہ ہی اس کو بنیاد بنایا گیا کہ کوئی کہتا تھا کہ یہ ایران کے راستے اور توفتان بارڈر کے راستے یہ آئی ہے، اور کوئی کہتا تھا جی کہ نہیں یہ تبلیغی جماعت اور اس طرح سے یہ پھیلی ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اس کے لیے ہم پہلے دن سے ہی آئسولیشن پہ زور دیتے، ہم ایک قومی نیریٹو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے، اویئرنیس کمپینز چلاتے، اپنے بارڈر سیل کرتے، انٹری پوائنٹ سیل کرتے، اور وہاں پہ کوارنٹائن کیا جاتا ان کو۔ اب ایران سے جو لوگ آئے ان بیچاروں کو نہیں پتہ تھا، اگر ان کو پراپر کوارنٹائن کیا جاتا، ان کو آئسولیٹ کیا جاتا، اور 14 دن کے بعد ہی انہیں بھیجا جاتا، لیکن وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بالکل ساروں کو ایک ہی جگہ پہ کوارنٹائن کر دیا، سارے اکٹھے ایک ہی سین میں اور ایک ہی ہال میں ان کو بند کر دیا، اور وہاں سے آگے بھیجتے رہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے لوگ تھے تبلیغی جماعت والے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ وہ سارے اکٹھے رہتے تھے، پھر ایک جگہ اجتماع ہوا، وہاں سے وہ لوگ نکلے اور شہر اور گلی وہ پھیلا۔ اس میں نہ تو کوئی مذہب بنیاد تھا، نہ ان لوگوں کا کوئی قصور تھا، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ دوسرے نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں۔ بیسیکلی یہ ذمہ داری حکومت کی تھی، ہمیں وہ ایک قوم بناتے، ہمیں وہ ساروں کو ساتھ لے کے چلتے، کنسنسس کرتے۔ تو ہم ساروں کو چاہیے کہ ہم ایک قوم بنیں، ہم سارے ایک نظریہ، ایک قومی نظریہ جو ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ رحیلہ خادم صاحبہ، اب
पिछले दौर में आपकी हुकूमत थी, उस वक्त हमने देखा एक नेशनल एक्शन प्लान भी बना था, उसके तहत बहुत सारे कवानीन भी बने, और शायद इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि हम एक पुरअमन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, पुरअमन मुआशरा है, सबसे पहले पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या हुकूमतें इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकें कि नफ़रत आमेज़ तकारीर और जो इस तरह का नैरेटिव है बिल्ड किया जाए कि जिसकी वजह से तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए? बहुत शुक्रिया कौसर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट इशू को रेज़ किया है, और अच्छा है लोगों को हमारे थ्रू, आपके थ्रू अवेयरनेस मिले इस प्रोग्राम के ज़रिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ उन तमाम फसाद फैलाने वाले, पाकिस्तान में कम से कम जो कोविड-19 के अंदर उन्होंने जब इतना पाकिस्तान में पैराडेमिक फैला था, तमाम इंसानियत ख़तरे में थी, और उन्होंने ऐसे फसादात फैलाने में अपना कोई किरदार जो है ना वो खाली नहीं उन्होंने जाने दिया। आपने अभी जिक्र किया कि वो ईरान का, ताफ्तान का, अभी आप जिक्र कर रहे हैं प्लाज्मा को लेकर भी जिस किस्म की, फिर आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो लिखा होगा ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए घर है, यहाँ सिर्फ शिया आ सकता है, यहाँ सिर्फ सुन्नी आ सकता है, ये मसाजिद उनके लिए, खुदा के लिए। अब छोड़ दें ये बातें अब उससे बहुत आगे निकल चुके। अगर हम इसी तरह मुसलमान आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो फ़िरका वारियत को हवा तो मिलती रहेगी, बैरूनी ताकतें भी उसके अंदर शामिल होती हैं। इसी तरह एशिया में अगर आप ले लें तो हिंदुस्तान के अंदर देखें, उनके वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ने कहा कि मुसलमानों की वजह से ये कोविड-19 यहाँ पे आया, तो लिहाजा पाकिस्तान की जो रियासत है उसका जो आइन है वो सबको साथ लेके चलता है। वो यहाँ मिनॉरिटीज़ को भी अहमियत देता है, मेजॉरिटी को भी अहमियत देता है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा अफसोसनाक एक मरहला पैदा हुआ कोविड-19 के अंदर। अब आप कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान, अगर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, मियां नवाज शरीफ की सरबराही में ये नेशनल एक्शन प्लान बना, जिसे मियां शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट किया। कई ऐसी एंटी टेररिस्ट टाइप फोर्सेस भी बनी जिन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर काम किया और दहशत गर्दी को हमने काबू पाया, बल्कि हमने बहुत नफरत अंगेज़ जो मवाद था उसको भी फिनिश किया। वो निसाब के अंदर भी शामिल था और जगह जगह उसे तकसीम भी किया जाता था ऐसे जो फसादी लोग थे। तो लिहाजा हमने तो उसे कंट्रोल करने में बहुत हद तक हम उसे कामयाब भी रहे, रोका भी हमने, बाई फोर्स रोका उनको, फोर्स बनाकर भी रोका उनको। लेकिन अफसोस की बात है कि जब ये कोविड-19 आया तो हुकूमत हमें मुकम्मल तौर पे फेल नज़र आई। फेल इसलिए नज़र आई कि नेशनल एक्शन प्लान तो मौजूद था, आप उसका सहारा भी ले सकते थे कि अगर इस किस्म की बात या गुफ्तगू कोई रेज़ कर रहा है या उसको कोई हवा मिल रही है तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पर उसको स्नप कर देना चाहिए था। हमने तो पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले किया, हमने नेशनल एक्शन प्लान की बात भी की इन दिनों के अंदर कोविड-19 भी चल रहा था, तो पार्लियामेंटेरियंस तो अपना रोल प्ले कर रहे थे। और मेरा नहीं ख्याल कोई एक आध को छोड़ के आप कह सकते हैं, पंजाब असम्बली की मैं अगर बात करूं तो तमाम लोग वहां पर कोई कभी ऐसी आपको बात करते नजर, फिरका वारियत आपको नजर आए असम्बली की, आप प्रोसीडिंग उठा के देखें, आपको कतन मेंबरान की तरफ से ऐसी गुफ्तगू नहीं मिलेगी। ये वक्त था हम सब का मिलकर लड़े, इसके पूरी दुनिया के अंदर इंसानों के ऊपर ये पैराडाइमिक था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए था हुकूमत के उन उलमा हजरात को कि वो बाकी जमातों के उलमा को और कम्युनिटी के उलमा को साथ लेके चलते और इन चीज़ों को हवा न लगने देते। बिल्कुल बिल्ड करना चाहिए था। और आज भी देखें, आज 4-5 महीने के बाद कौसर मेरे से यही सवाल कर रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ। प्लाज्मा देते हुए भी लोग शिया सुन्नी की तफरीक के साथ खड़े हैं। अभी हमारे सामने ये केस आया, तो ये बड़ा अफसोसनाक मरहला है। पाकिस्तान को अब इन बातों से बहुत आगे निकल जाना चाहिए। लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई, जो भी लोग इस किस्म के फसादात को हवा देते हैं हम सबको उसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए, उनका रास्ता भी रोकना चाहिए। जी नाज़रीन, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे, हमारे मेंबरान असम्बली, पंजाब असम्बली के मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं, और जो मजहबी इंतहा पसंदी है उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी को देखने को आ रही है उसको किस तरह काबू पाया जाए और पार्लियामेंटेरियन के रोल को किस तरह स्ट्रेंथन किया जाए। इस हवाले से हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि बीइंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि आपको वोट कोई एक मज़हब, एक फ़िरका नहीं देता, बल्कि हर वोटर के पास आप जाते हैं और हर तरह के लोग आपको वोट देते हैं। आपका रोल बड़ा अहम नहीं है कि आप इलाके के जो उलमाए कराम हैं, जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनको इकट्ठा करें, उनको इंतहा पसंदी से बचने के लिए यकजहती का मैसेज दें, उन लोगों के बीच में एक टॉलरेंस को जो है वो प्रमोट करें? देखें, कोई भी कौसर जो पॉलिटिकल वर्कर है, जो
بنیادی طور پہ جو سیاسی کارکن ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے حلقے میں کانسٹیچوئنسی میں کوئی انتشار ہو. وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ افہام و تفہیم اور مفاہمت کی سیاست اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی, کیونکہ اس نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو سمجھتا ہے, اور پھر اس کی جو علاقائی اس کی جو سراؤنڈنگز ہیں اس میں اس کو وہ ساری دشواریاں فیس کرنا پڑتی ہیں, کیونکہ کسی جگہ پہ کوئی اہل تشیع سے کسی کا تعلق ہے, کوئی اہل سنت سے ہے, اور اسی طرح دیگر فقہ اور مذاہب کے لوگ وہاں ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ سارے برابر ہوتے ہیں. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر ان میں کوئی انتشار ہوا تو میری سیاست مشکل ہو جائے گی. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہ فہم و تفہیم سے ریزولو کرے, تمام لوگوں کی اقدار کا احترام کرے, ان کو ساتھ لے کر چلے. اور ایک اچھا جو ہے, بڑے کم لوگ ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں اور مذہب کو ایکسپلائٹ کر کے اور لوگوں کو ہرٹ کر کے, اور اس قسم کی جو سیاست ہے یہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس نفرت کی سیاست کرتے ہیں, وگرنہ عام رجحان نہیں ہے لوگوں میں کہ اس قسم کی سیاست کی جائے. ریلا خادم صاحبہ, کیا بینگ این الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو, آپ پچھلے دور میں بھی ایم پی اے رہیں, ابھی پھر آپ ایم پی ہیں, آپ بڑی ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ بھی حسن صاحب بھی بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بینگ اے پارلیمنٹیرین آپ کو اپنے ووٹر سپورٹر ان کو اکٹھا کر کے یکجہتی کا میسج دینا چاہیے, یا آپ نے کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی اپنے علاقے میں؟ دیکھیں بہت دفعہ یہ ایکٹیویٹی چلی, اسپیشلی جب دن ہوتے ہیں محرم کے, یا اسپیشلی جو دن آتے ہیں عید تہوار کے اور رمضان, ایسے بہت سارے تہوار ہمارے مذہبی ہیں جس کے اندر ہمارا ووٹر سپورٹرز کے ساتھ ملنا, ایک گیٹ ٹوگیدر میٹنگز, یہ سب تو چلتا رہتا ہے. تو یقیناً اس کے اندر یہ بڑا واضح پیغام ہماری طرف سے تو ان کو جاتا رہتا ہے. اصل میں پھر وہی بات آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, جیسے حسن بھائی ابھی یہاں پر بات کر رہے تھے کہ کوئی انتشار نہیں چاہتا. سوری ٹو سے بہت سارے لوگ ہماری کمیونٹی میں ایسے موجود ہیں جو انتشار کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن نہ رہے. ہم سب ان کو جانتے ہوئے بھی ہمارے ان تک ہاتھ ان کی گردنوں تک نہیں پہنچ پاتا. اس کے اندر اسٹیٹ کو ہی بہرحال اپنا قدم بڑھانا پڑتا ہے. تو لہٰذا اس وقت تو ذمہ داری سب سے پہلے اسٹیٹ کی بنتی ہے. ہم تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عوام کو, آج ہم حکومت میں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم باہر رہ کے بھی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ متحد رہیں, امن رہے, سکون رہے, اور اس قسم کے فسادات پھیلانے والے لوگوں کو جو ہے وہ بے نقاب کرتے رہیں. جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے وہ تو گورنمنٹ کی بنتی ہے, نیشنل ایکشن پلان کے تھرو ان لوگوں سے وہ مواد اکٹھا کرے, ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئے. اور خاص طور پہ کووڈ-19 کے اندر میں بات کہہ رہی ہوں کہ کووڈ-19 کے اندر جو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, کم سے کم اب اس کو فلفل کرنے کی طرف چلے جائیں کہ اب مزید متحمل نہیں ہو سکتی نہ یہ قوم نہ یہ ریاست اس قسم کے فسادات میں اور اس قسم کے فسادی لوگوں میں. قومی ایکشن پلان کی بات کر رہی ہیں ریلا خادم صاحبہ, اس پلان پہ تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے, سب نے اس پہ ایگری کیا کہ اب ہم نے انتہا پسندی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں, شر پسند عناصر ہیں, ان کو خاتمہ کرنا ہے, ہیٹ سپیچ کا خاتمہ کرنا ہے, قوانین بنے ہیٹ سپیچ کو روکنے کے لیے, ویجیلنس کمیٹیز کی بات ہوئی, کرایہ داری ایکٹ بنا, اس طرح کے بڑے قوانین بنے جن کا شاید امپلیمنٹیشن وہی بات ہے کتاب کی حد تک بنے, لیکن امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو سکی. بینگ اے پارلیمنٹیرین, لیجسلیٹو اوور سائٹ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اداروں کی کارکردگی پہ اور یہ قوانین بنے ہوئے ہیں ان کی کارکردگی پہ نظر رکھیں کہ کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رول آف پارلیمنٹیرین کو اس میں مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے, یا آپ لوگ وہی جو سیاسی اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں, تو بہتر نہیں ہے کس طرح کا کوئی مثبت کردار ادا کیا جائے؟ دیکھیں, یہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا یہ بڑے کنسنسس کے ساتھ اور سارے لوگ آن بورڈ تھے, ایک پیج پر تھے, سارے سٹیک ہولڈرز تھے, اس میں ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی تھیں, اس میں ہمارے لیجسلیٹرز بھی تھے, ساری قوم تھی اس میں, اور یہ اے پی ایس کے بعد یہ جو ہے ہمیں اس طرف جانا پڑا. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% عمل ہوا, عمل 100% نہیں ہو سکا, بدقسمتی ہے ہماری. ہمیں چاہیے تھا کہ اس پہ ہم اگر عمل کرتے وہ بہت بہتر تھا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی ہو, اور جو قوانین موجود ہیں ان پہ منوعن عمل ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے, سپرمیسی آف پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جائے. ان سارے قوانین کے امپلیمنٹیشن کے لیے
اپنے اداروں کو, اپنے جمہوری ایوانوں کو مضبوط کیا جائے اور باقی ساروں کو ان کے تابع کیا جائے. یہ اس کے جواب دہ ہو. ایک فورم ہے جس کے اوپر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. آپ یکجہتی کی ریزولوشنز پاس کر سکتے ہیں, آپ بہت سارے اس طرح کے بلز لے کے آ سکتے ہیں جو آلریڈی قوانین بنے ہوئے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے, سوال کے ذریعے آپ ان کی امپلیمنٹیشن کرا سکتے ہیں. اس فورم کو پارلیمنٹیرین کو ایک اچھا طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی, پارلیمنٹ میں ہمارے پاس کویشچن آ رہا ہے جس پہ ہم حکومتی کارکردگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں, ان سے جواب طلب کر سکتے ہیں. کویشچن آج کی یہ پوزیشن ہے کہ منسٹرز نہیں آتے, کنسرن منسٹر موجود نہیں ہوتا. اگر منسٹر آ جائے تو سیکٹری نہیں موجود ہوتا. رحیلہ خادم صاحبہ, کریکولم ریفارمز کی بھی ایک ضرورت ہے. یونیورسٹیز کے اندر انتہا پسندی بہت زیادہ پھیل رہی ہے. آئے روز ہمیں مثال والا واقعہ آپ دیکھ لیں, بہاولپور میں ایک واقعہ ہوا, بہت سارے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید اسٹوڈنٹس کو بھی ایک اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا کانسیپٹ دیا جائے, جو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جائے. جیسے پہلے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھیں, ان کے 100 مسائل ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے لیے شاید گورنمنٹ کو کوئی انیشیٹوز لینے چاہیے. آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ بھی رہ چکی ہے, آپ بتائیے کہ کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں اس حوالے سے, اور اسمبلی کے فلور پہ آپ کس طرح کے سوال اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں کوثر, ابھی آپ جو بات پہلے کر رہے تھے اس میں مجھے ایک ایگزامپل یاد آئی کہ نیشنل ایکشن پلان کو لے کر ساہیوال کا ایک واقعہ ہوا, اور اس کے اندر ہماری اینٹی ٹیررسٹ فورس جو تھی اس سے کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئیں, جس کو پھر ان سیشن کیمرہ کیا گیا ہاؤس کو, اور اس کے اندر میں نیشنل ایکشن پلان کو لے کے دونوں جماعتوں نے حکومت سے بہت سارے سوالات کیے جس کی مثبت ہمیں جوابات نہیں ملے. اس کا واضح ایک ثبوت یہ تھا کہ اس کا بہت زبردست ایک نیشنل ایکشن پلان ہے, اس کے تحت اگر آپ یہ اپنے معاملات نہیں سمٹا رہے تو یقیناً آپ کی سمت غلط ہو گئی اور آپ اس سے کوئی مثبت نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے. تو وہی بات ہوئی, نتیجہ اس سے اخذ نہیں ہو سکا, ساہیوال کے لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا. اگر آپ نے ایک لاء بنا لیا اور اس لاء کے تحت اگر آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرائی تو پھر وہ بے مقصد ہے, آپ اس کا مقاصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اسی لیے اوور لوڈڈ ہے آلریڈی ہمارے جو لیجسلیشن ہے وہ اوور لوڈڈ ہے. اگر آپ قانون پہ قانون بناتے چلے جائیں گے, جو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر وہ بے فائدہ چیز ہو گئی. جیسے وومن امپاورمنٹ کے اوپر ہم نے بہت اچھی لیجسلیشن کی, ملتان میں کرائسس سینٹر بنایا, آج وہ جنگل بن گیا, ختم ہو گیا, بند ہو گیا, وہاں کوئی لوگ کام بھی نہیں کر رہے. تو مینس قانون ہم نے بنا دیا, پوری دنیا کے اندر آپ نے ایک فیس دکھانا تھا کہ جناب ہم بڑے لائٹ اینڈ موڈ کے لوگ ہیں, تو آپ نے پنجاب کا ڈیٹا لیا, اس کے تمام جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی آپ نے جو کام کیا ہوا تھا وہ بھی آپ نے ڈیٹا لیا, اور صرف پنجاب کا آپ نے دکھایا کہ یہ کام ہم نے کیا ہوا تھا. تو لہٰذا پاکستان اس میں ایف اے ٹی ایف میں جو وہ تھوڑا گرے لائنز کے اندر ہی رہا کہ اچھا چلتا رہے. لیکن آج بھی دیکھیں صورتحال کہاں پر آپ پہنچی ہے. اس حکومت کو نہ تو فیس کرنا پڑ رہا ہے انرجی کرائسس, اور نہ ہی فیس کرنا پڑ رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر, میں بتاتی ہوں, نہ ہی فیس کرنا پڑ رہا ہے آپ کو دہشت گردی. دہشت گردی کو ختم کیا ہم دونوں کی جماعتوں نے مل کر. دہشت گردی کا جو عنصر تھا وہ ہمارے اسٹوڈنٹ تک چلا گیا, اس کے لیول تک گیا. میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہی ہوں, میں بڑا پروموٹ کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ لیڈرز ہونے چاہیے, یہ سے آپ گراس روٹ لیول سے اٹھتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر اتنا ایگریشن آ چکا ہے ہماری طلبہ تنظیموں کے اندر کہ شاید آج میں یہ خود کہوں گی کہ نہیں بھئی آج میرے بچے یہ پالیٹکس نہیں کریں, تو کیونکہ ٹالرنس نہیں ہے سوسائٹی کے اندر, ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے. بچے جو ہیں وہ بہت ایگریسو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, کیونکہ وہ سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, وہ اپنی رائے کو فورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مان لیا جائے. ان کے اندر یہ برداشت نہیں ہے کہ مجھے کوثر کی بات کو بھی سن لینا چاہیے اور اس کے بعد کو نتیجہ حاصل کرنا چاہیے. لیکن میں چاہتی ہوں راہیلہ نے جو بات کہہ دی اس بات کو حتمی مان لیا جائے. تو لہٰذا یہ ہماری سوسائٹیز تو ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس, ایک ہے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز. کیسی سوسائٹیز بنائی جائیں جو بچوں کو پازیٹیو کریکولم, دیکھیں یہ زیادہ یہ پاسبل تبھی ہوگا جب آپ اپنی یونیورسٹی کالجز لیول پر اساتذہ کی ایسی ٹریننگ کریں جو اپنے بچوں کے ایسے سیشنز لیں جہاں ان کو ٹالرنس کی تربیت دیں. لیکن میں خود معذرت کے ساتھ جس قسم کے آج کل حالات چل رہے ہیں, اساتذہ کے بھی جو کیسز سامنے آ رہے ہیں وہاں پر پھر میں بھی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ بچوں کی تربیت کہاں پر رہے گی. تو لہٰذا اسٹوڈنٹ کی جو پالیٹکس ہے اس سے بہرحال ابھی اجتناب ہی کرنا چاہیے, کیونکہ سوسائٹی اب ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنے دے رہی کہ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کی آزادی کے اوپر بات کرنے پر ہمیں روک دیا جائے. عدم برداشت ہے.
اس میں ایسے سوسائٹی کے اندر یہ چیز اگر پلے گی تو میرا خیال ہے اور زیادہ آپ کرائسس کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کو بڑا سنبھل کر اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ہماری سوسائٹی ابھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کری, جبکہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ 47 میں جب پاکستان بنا تھا اور جو آج ہم 72 سال کے بعد پاکستان ہے, تو وہ زیادہ ایجوکیٹڈ تھا, وہ زیادہ لوگوں کو سمجھ تھی, وہ زیادہ ترقی کرنا چاہتے تھے. آج ہم 72 سالوں کے بعد ہمارے اندر عدم برداشت. حسن مرتضیٰ صاحب, اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ جو ایکسٹریمزم پروموٹ ہو رہی ہے, بینگ اے پارلیمنٹیرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا رول؟ مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں پھر آپ سے یہ سوال. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے اپنے ممبران اسمبلی کے ساتھ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے. حسن صاحب, آپ سے میرا سوال تھا کہ یونیورسٹیز کے اندر کیسے ایک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل پلان کو دیکھتے ہوئے, مذہبی ہم آہنگی اور یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی, یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری تعلیمی اداروں میں بھی جو ہے وہ اگریشن ہے اور وہاں پہ برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. تعلیمی ادارے تو اس طرح ہیں کہ وہاں پہ آپ نے ان بچوں کو اس طرح سے تربیت دینی ہے کہ وہ آنے والے بہترین شہری بن سکیں, اچھے شہری بن سکیں, اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے کام کر سکیں. اگر وہاں پہ یہ ایک نفرت کی بیج بو دیے جائیں گے اور نفرت کی ان کے بعد ذہنوں میں ڈالی جائے گی, جیسے ابھی میری بہن رائلہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہوں گی کہ وہ سیاست کریں, میں سمجھتا ہوں میرا بالکل ہی اس سے مختلف نقطہ نظر ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے یونیورسٹیز میں, ہمارے کالجز میں سیاست ہونی چاہیے. جب تک وہ سیاست ہوتی رہی ہے ہمارے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, تو اس وقت ہماری اسمبلیوں کے اندر بہترین لوٹ آتی تھی. وہ ہماری نرسریاں تھیں, وہاں سے لوگ سیکھتے تھے, اپنے رائٹس کا انہیں پتہ چلتا تھا, فریڈم آف سپیچ کا پتہ چلتا تھا انہیں. اب وہ بالکل ہی بند کر دی گئی ہیں. اب جو ایک بیک ڈور سے جس طرح کے اور اسکائی لیب جیسے سیاست میں گر رہے ہیں, جس طرح آپ حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے معاونین خصوصی جو ہیں وہ امپورٹڈ ہیں, پاکستانی نہیں ہیں, وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے کالجز میں سیاست ہونی چاہیے, پازیٹیو سیاست ہونی چاہیے. وہاں پہ سوسائٹیز جیسے ٹالرنس, ہاں جی, ٹالرنس کو پروموٹ کرنا چاہیے. میرے عقائد, میرا نظریہ میرے ساتھ ہے. مجھے دوسرے پہ انفورسمنٹ کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے نظریات آپ پہ ٹھونس دوں کہ یہ تم کیوں نہیں. اور ہمارے پاکستان میں تو اسی طرح ہی ہو رہا ہے. دہشت گردی کیا ہے کہ آپ میرے نظریات سے اختلاف کرتے ہو, اس لیے تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے اور یہ ہمارے کالج, اسکول, یونیورسٹیز لیول پہ ہوگی تو آگے چل سکیں گے. اگر ہم اسے غیر سیاسی کر دیں گے, اب ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, اس سے آپ ایفیڈیوٹ لے لیں کہ تم سیاست نہیں کرو گے, تو وہ پولیٹیکل سائنس پڑھنی کیوں ہے اس نے؟ تو یہ بڑی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں. رائلہ خادم صاحبہ, اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بڑا اہم رول ہوتا ہے پاکستان کی پارلیمنٹس میں, اور اسپیشلی وہ سو موٹو جو ان کی پاور ہوتی ہے, اور کسی بھی اس طرح کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو لے کے کسی یونیورسٹی کے وی سی کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے, کسی سرکاری افسر کو طلب کیا جا سکتا ہے. لیٹ سپوز نیشنل پلان کے کانٹیکس میں بات کریں تو ہائر ایجوکیشن کی کمیٹی کو کام کرنے کی ضرورت ہے, انفارمیشن والوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ انفارمیشن ٹھیک طریقے سے پروموٹ ہو, ہوم ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لاز کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پنجاب میں اسٹینڈنگ کمیٹیز اسٹینڈز نو ویئر, ٹھیک ہے, صرف وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا, کیونکہ اور ابھی سنا ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ نئی لیجسلیشن بھی لے کے آ رہی ہے. اچھا, میں لاسٹ ٹائم پہ نا تھوڑا ایکسپیرینس ہے مجھے, میں چیئر پرسن رہی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جنڈر مین اسٹریمنگ کی, تو یقیناً جو ہاؤس سے بزنس آتا تھا, جتنی بھی لیجسلیشن تھی وہ تھرو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ہی واپس ہاؤس میں جایا کرتا تھا. بڑا اچھا ہمارے پاس ایک فورم ہے جہاں پر آپ لیجسلیشن کو لے کر کے کام, لیکن میں چاہتی ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کو تھوڑا زیادہ پاورفل ہونا چاہیے. اسے نیشنل اسمبلی کی طرح پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اس طرح اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس سو موٹو ایکشن ہو, جس میں آپ فوری طور پہ کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ بزنس آپ کو محسوس ہو, آپ اس کو سو موٹو ایکشن لیں اور اس کو بزنس کو آپ خود بھی انٹرٹین کر سکیں اس کمیٹی کے اندر. لیکن معذرت کے ساتھ پنجاب میں ابھی تک کوئی ایسا سسٹم تھا نہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ 2 سال سے جتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں
وہ ایکٹیو نہیں ہے. اس کے ریزن حکومت خود ہے. ہاؤس ابھی تک آپ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا مکمل نہیں کر سکے. آپ ابھی تک اپوزیشن کے جو رائٹس بنتے ہیں آپ اس کو فلفل نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ پراپر طریقے جو ان کا کام ہے وہ بھی نہیں کر رہی. یعنی کہ آپ اسپیشل کمیٹیز کے ذریعے تھرو آؤٹ 2 سال سے آپ لیجسلیشن جو ہے لے کر ہاؤس کے اندر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑا غیر جمہوری سا رویہ ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک پراپر طریقہ ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت کی جماعت کے لوگ موجود ہوتے ہیں, اور جو بھی لیجسلیشن آنی ہے اس کو پراپر ایک سسٹم کے ساتھ آپ واپس ہاؤس کے اندر جاتے ہیں. ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, آپ وداؤٹ ڈیبیٹ اس لیجسلیشن کو آپ ہاؤس کے اندر لے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی اسپیشل کمیٹی میں تمام لوگ جتنا آپ اس کا بریکٹ بناتے ہیں وہ اپنے کمیٹی یعنی کہ اپنے حکومت کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں تو ڈیبیٹ رہ ہی نہیں گئی. یعنی کہ غیر جمہوری رویہ آپ کا ہے. تو لہٰذا 2 سال سے بڑے غیر جمہوری طریقے کے ساتھ آپ ایک اسپیشل کمیٹی سے ان لیجسلیشن کو آپ لے کر آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ رویہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں تو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کو اسٹرینتھن بھی کریں اور ان کو پراپر طریقے سے جو اس کا جمہوری طریقہ ہے اس طریقے سے چلنا بھی چاہیے. حسن صاحب سیم سوال میرا آپ سے. اسٹینڈنگ کمیٹیز کا رول نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں بھی تو بڑا اہم ہے. تو انفارچونیٹلی اسٹینڈنگ کمیٹیز آپ پچھلے دور میں بھی دیکھ لیں, اس سے پچھلے دور میں بھی دیکھ لیں, اب بھی 2 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹیز کو امپاور نہیں کیا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو تو ظاہر ہے بڑا امپاور ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, جس طرح رحیلہ بی بی نے اپنے سٹارٹ میں کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ابھی فنکشنل نہیں ہیں, نان فنکشنل ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رویے جمہوری نہیں ہیں. ہم نے آج تک, اگر آپ کی ہاؤس کی کمیٹیز نہیں ہوں گی, اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں ہوں گی, تو آپ کا ہاؤس مکمل نہیں ہوتا. آپ کی جو لیجسلیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں, آپ کے جو بلز ہیں وہ کمیٹیز کو ریفر ہوتے ہیں, ان پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس میں سارا کچھ اس کی نوک پلک ٹھیک کی جاتی ہے, اور پھر اس کو ہاؤس میں لایا جاتا ہے, اور ہاؤس میں بھی اس پہ کٹ موشنز آتی ہیں, اس پہ سارا کچھ ہوتا ہے جو کہ بالکل بلڈوز کیا جا رہا ہے. پہلے سے سرے سے ہماری لیجسلیشن ہے ہی نہیں, بیڈ لیجسلیشن گنی جاتی ہے جو ہمارے آرڈیننس آتے ہیں, اور ہمارے میرے خیال میں ان 2 سالوں میں 25-30 جو ہیں وہ آرڈیننس جاری ہو چکے ہیں, اور جب ہاؤس ان سیشن ہوتا ہے پھر بھی آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. حکومت کا یہ سننے میں آیا کہ حکومت کوئی لیجسلیشن لے کے آ رہی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو امپاور کرنے کے حوالے سے. حکومت لیجسلیشن کیسے لا سکتی ہے؟ لیجسلیشن تو آلریڈی موجود ہے, ہمارے رولز آف بزنس جو ہے, رولز میں امینڈمنٹ تو ایک میں جا رہے ہیں نا کہ سو موٹو ایکشن لے لے اسٹینڈنگ کمیٹی سے. لیکن معذرت کے ساتھ حسن بھائی بھی وہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لیجسلیشن تو کر رہے ہیں, آپ اسٹرینتھن کس کو کرنے جا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں, جس کو آپ نے فنکشنل نہیں کیا ہوا, تو آپ کس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارا تو سوال یہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ہماری کمیٹیز ہیں اس میں ہمارے جو چیئرمین اور چیئر پرسن ہیں وہ اپوزیشن سے بھی ہوتے ہیں, اور حکومت نہیں چاہتی کہ اپوزیشن کا کوئی چیئر پرسن ہو, یا اس کمیٹی میں اگر اپوزیشن بیٹھی ہوگی تو ہمارے بل رک حسن جائیں صاحب گے. اسی طرح ایک اور اس ایشو کی بات کرتا ہوں میں کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, یا بحیثیت مسلمان ہم بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. اس چیریٹی کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں اور وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں بھی اس پیسے کو غلط استعمال کر رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں, لاکھوں لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, فالو کرتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں جی, میں سرکاری سطح پہ تو زکوٰۃ کے حق میں نہیں ہوں کہ سرکاری سطح پر اس کی جو تقسیم ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ منصفانہ ہے یا وہ پورے مستحق لوگوں تک پہنچتی ہے. زکوٰۃ کا جو ہمارا اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے, اور زکوٰۃ دینی بھی چاہیے, اور پراپر لوگوں کو جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچنی چاہیے. آپ کا خدشہ یا اندیشہ بالکل درست ہے کہ وہ غیر مستحق لوگوں تک جاتی ہے, وہ دہشت گردی پہ بھی استعمال ہوتی ہے. کوئی ایک میسج محرم الحرام آ رہا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے یکجہتی کے حوالے سے؟ ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ہمیں امن کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑے تو ہمیں دینی چاہیے. ہمیں اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے برداشت, امن, اس کو یقینی بنانا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہماری سوسائٹی کو آگے بڑھنے کے لیے. رحیلہ خادم صاحبہ, کوئک کنکلوڈنگ میسج, محرم بھی آ رہا ہے اور اوورال آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اسلام ہمارا مذہب ہے جی,
ہمیں اپنے اندر برداشت کو پیدا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سب لوگوں کا احترام کریں، تو لہٰذا ہم سب کو آپس میں مل کر ایک یکجہت ہو کر اور قوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، ریلا خادم صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سیشن میں۔ ناظرین، نیکسٹ سیگمنٹ میں نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔